هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن للبعد والمجاوزة نحو رميت السحب عن القوس. اور حرف عن یہ بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ رمیت السحب عن القوس، اس کا ترجمہ ہے میں نے کمان سے تیر پھینکا۔ حروف جر کا بیان چل رہا تھا، اور حروف جر میں سے ایک حرف ہے حرف عن۔ یہ عربی زبان میں کئی معانی کے لیے آتا ہے، مگر یہاں صاحب کتاب نے صرف ایک معنی کو بیان کیا ہے، اور وہ ہے بعد اور مجاوزت۔ بعد کے معنی عربی زبان میں دوری کے آتے ہیں، اور مجاوزت یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں آگے بڑھنا، تجاوز کرنا۔ تو کیا مطلب ہے بعد و مجاوزت؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی عن اس بات کو بتاتا ہے کہ اس سے پہلے والی چیز اس کے مدخول سے تجاوز کر گئی، آگے بڑھ گئی۔ اس کو مثال سمجھایا تو ہم پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ بھی کر لیتے ہیں۔ وعن للبعد والمجاوزت، یہ دونوں مترادف ہیں، بعد اور مجاوزت تقریباً ایک ہی معنی کے اندر ہے۔ اور حرف عن یہ بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے۔ نحو رمیت السحب عن القوس، جیسے کہ میں نے کمان سے تیر پھینکا۔ تو مجاوزت کا مطلب ہم سمجھ رہے تھے، جب عن داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو عن یہ بتلاتا ہے کہ پہلی والی چیز اس کے مدخول سے، یعنی عن جس پر داخل ہو رہا ہے اس سے دور ہو گئی ہے، اس سے تجاوز کر گئی ہے، اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ جیسے مثال جو ہے رمیت السحب عن القوس، رما عربی رمین کے معنی پھینکنا، اور سہم عربی زبان میں آتے ہیں کمان۔ کمان اس آلہ کو کہتے ہیں جس سے تیر کو پھینکا جائے۔ پہلے زمانے کے اندر بندوق اور گولیاں نہیں ہوتی تھی، تو یہی کام تیر اور کمان سے لیا جاتا تھا۔ تو تیر جیسے آج کے زمانے میں گولیاں ہیں، تیر بھی اسی طرح سے ہوتا تھا، اور کمان جیسے آج کے زمانے میں بندوق ہے۔ تو بندوق سے گولیوں کو داغا جاتا ہے، اور کمان سے تیر کو پھینکا جاتا تھا۔ تو قائل کہہ رہا ہے رمیت السحب عن القوس، میں نے تیر کو پھینکا کمان سے۔ اب اس مثال کے اندر غور کریں، یہاں عن یہ مجاوزت اور بعد کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو عن کا مدخول ہے قوس، قوس اسم ہے، اس پر عن داخل ہو رہا ہے، عن القوس، اور اس سے پہلے سہم جس کے معنی آتے ہیں تیر۔ تو لفظ عن یہ بتلا رہا ہے یہاں پہ کہ عن کا جو مدخول ہے یعنی قوس، کمان، اس سے عن کا ماقبل یعنی سہم یہ دور ہو گیا ہے، اس سے تجاوز کر گیا، اس سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے عن۔ اب اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو یہاں وعن کے اندر جو واو ہے یہ ہے مستعنفہ۔ عن مبتدا ہے، اور للبعدی یہ لام حرف جار ہے، اور بعدی یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، المجاوزہ یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوگا لام حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر قائل کے متعلق ہو کر مبتدا کی خبر، عن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد نحو رمیت السحب عن القوس، رمیت فعل، اس کے اندر پوشیدہ ضمیر انا فاعل، اور السحب یہ مفعول به، عن حرف جر، القوس مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر رمیت کو متعلق، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر
جملہ فعلیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف مضاف الیہ سے کا مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اب آگے ہے وفی للظرفیت، اور حرف فی یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے نحو جیسے المال فی الکیسی، کیس یہ عربی زبان میں کہتے ہیں تھیلی کو، وہ چیز جس میں آدمی سامان وغیرہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی اگر مارکیٹ گیا تو اس میں کچھ چیزیں بھر کر لاتا ہے تو اس کو تھیلی کہا جاتا ہے، جھولا بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو المال فی الکیسی مال تھیلی میں ہے، ایک مثال۔ دوسری ونظرت فی الکتابی، اور میں نے کتاب کی طرف دیکھا، میں نے کتاب میں دیکھا۔ وللاستعلاء، اور کبھی کبھی یہ استعلاء کے لیے بھی آتا ہے، یعنی استعلاء میں کیا ہے؟ استعلاء کے معنی ہم بتا چکے ہیں کہ استعلاء اعلیٰ جو استعلاء کے لیے آتا ہے وہ ہم نے بتایا تھا کہ استعلاء یہ باب استفعال سے، اس کے معنی آتے ہیں حصول بلندی، بلندی طلب کرنا۔ وللاستعلاء، اور استعلاء کے لیے بھی آتا ہے نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں ضرور تم کو سولی دوں گا، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ سولی پر چڑھاؤں گا، فی جُذُوعِ النَّخْلِ کھجور کے درختوں کے تنوں پر۔ آؤ اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے فی یہ ظرفیت کے لیے آتا ہے، کیا مطلب ظرفیت کا؟ ظرفیت کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ فی جس پر داخل ہوگا، فی کا جو مدخول ہوگا وہ ما قبل کا ظرف ہوگا۔ اب یہاں یہ بات دھیان میں رکھیں، ہم نے وہاں بھی بتایا تھا کہ ظرفیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظرفیت حقیقی، یعنی ایک چیز دوسری چیز کے اندر ہو، بالکل ظاہر ہو، محسوس ہو، ہمیں نظر آئے۔ اس کی مثال دی المال فی الکیسی، مال تھیلی کے اندر ہے۔ تو دیکھیے فی یہ ہے حرف جر، تو الکیس جو ہے فی کا مدخول ہے، تو یہ لفظ فی یہاں ظرفیت کے لیے، یعنی فی یہ بتلا رہا ہے کہ فی کا مابعد یعنی کیس، یہ فی کے ماقبل یعنی مال کا ظرف ہے، یعنی مال تھیلی کے اندر ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ مال جو ہے، مثال کے طور پر روپیے ہیں 1000 روپے، اس کو ہم نے تھیلی کے اندر رکھا، تو ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر میں بالکل دکھ رہا ہے کہ 1000 روپے جو ہے تھیلی کے اندر ہے۔ اسے کہتے ہیں ظرفیت حقیقی۔ اور دوسری قسم ہے ظرفیت مجازی، یعنی ایک چیز دوسری چیز کا ظرف تو ہے لیکن مظروف کا ظرف میں ہونا واضح اور محسوس نہ ہو، بلکہ سمجھا جاتا ہے، مجازن کہہ دیا جاتا ہے، ایسا آدمی کو محسوس ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے نظرت فی الکتاب، میں نے کتاب میں دیکھا، تو کتاب میں دیکھا یعنی ہم نے کتاب کھولا، کتاب کھول کر دیکھا ہم نے، تو نظر کتاب کے اندر محسوس نہیں ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہماری آنکھیں جو ہے کتاب کے اندر بند، ایسا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا سمجھا جاتا ہے، آدمی جب غور سے کتاب کو پڑھتا ہے تو خاص طور پر یہ جملہ اس کو استعمال ہوتا ہے۔ وللاستعلاء، استعلاء کے معنی بتایا نا، بلندی، حصول بلندی۔ تو کیا مطلب؟ یہ لفظ فی استعلاء کے لیے آتا ہے، کیا مطلب فی یہ کبھی کبھی اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ یہ بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال دی ہے، یہ دراصل فرعون کے بارے میں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہے جب لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور میں تم کو کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، یعنی پھانسی پر چڑھاؤں گا۔ کھجور جو ہے درخت ہوتا ہے، اس پر جو ہے پھانسی کا پھندا لگا کر تمہیں اس پر سولی دوں گا۔ اس سولی ہمارے زمانے سے الگ، ہمارے زمانے میں تو پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، اس زمانے کے اندر جو سولی ہوتی تھی اس میں وہ زندہ انسان کو نیزوں وغیرہ سے جو ہے
مار دیا جاتا تھا۔ خیر، تو یہاں پر جو ہے دیکھیے فی ہے، فی کا فی کا جو ہے مابعد یعنی جذوع النخلی ہے، کھجور کے تنے، اور اس کا ماقبل ہے سولی دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں فی جو ہے یہ اب ظرفیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ فی اعلیٰ کے معنی میں، یہ لأصلبنکم فی جذوع النخلی، میں تمہیں کھجور کے تنوں میں نہیں سولی دوں گا، کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ یہ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ واو یہ مستانفہ یا عاطفہ مان میں جو بھی ہو، فی مبتدا للظرفیتی جار مجرور سے ہو کر کان اور متعلق ہو خبر، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ نحو المال فی الکیسی، المال فی الکیسی سے مثال مبتدا محذوف نہ سے پہلے ہوگا انہو مضاف، المال یہ مبتدا فی الکیسی جار مجرور سے ہو کر ثابت ان کے متعلق ہو کر خبر، المال مبتدا اپنے خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نظرت فعل و فاعل، اور فی الکتابی یہ جار مجرور ہو کر نظرت سے متعلق ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وللاستعلاء، تقریری بات نکالیں گے کہ وہی للاستعلاء، ترکیب بالکل واضح ہے، ما قبل میں اس طرح کے جملے آ چکے ہیں۔ نحو قوله تعالی ولأصلبنکم فی جذوع النخل، مثال مبتدا محذوف نحو مضاف، قوله تعالی یہ حسب سابق، یہ مل ملا کے قول ہو جائے گا، واو حرف عطف، لأصلبنکم، لأصلبن فعل، لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ فاعل، کم مفعول به، فی حرف جر، جذوع النخلی مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا، اچھا فی جذوع النخل، جذوع مضاف، النخل مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی بن جائے گا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا، فی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا لأصلبنکم، لأصلبنک، فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر بن جائے گا قول، یہ بن جائے گا مقولہ، قوله تعالی جو قول تھا اسی کا مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد والکاف للتشبیہ، اور حرف کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، نحو زید کالاسد، جیسے زید شیر جیسا ہے، یہ بھی حروف جر میں سے ہے، اور کاف یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، تشبیہ تفعیل کا مصدر ہے، شبہ یشبہ تشبیہاً کے معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مشابہ قرار دینا۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو کسی خاص معاملے میں دوسرے کے مشابہ، دوسرے کے مثل بتانا۔ جیسے مثال لیا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے شیر کے نوکیلے دانت ہیں، اس کے 4 ہاتھ پیر ہیں، اور بالکل جو ہے اس کے ایک دم ہے، زید بالکل اسی طرح ہے، مطلب نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے اندر من کل الوجوہ، ہر چیز کے اندر جو ہے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ شیر کے اندر ایک خاص صفت ہے اور وہ بہادری، شیر بہادر ہوتا ہے، تو اس کے اس خاص صفت کے اندر، اس خاص معاملے کے اندر زید کو تشبیہ دی جاتی ہے، یہ مشابہ قرار دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ۔ تو یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ وقد تکون زائدۃ، اور کبھی یہ زائد بھی ہوتا ہے۔ زائد ہونے کا مطلب کیا کہ اگر اس کو لفظوں سے حذف کر دیں، ہٹا دیں، تو معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی معنی کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہے، اور لفظوں میں اس کے مخصوص فائدے ہوتے ہیں۔ اب مختصر المعانی کے اندر پڑھیں گے، علم بلاغت کے اندر، کہ اس سے کلام کے اندر کبھی مبالغہ مقصود ہوتا ہے، کلام کے اندر کبھی حسن پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے رہے ہیں، نحو قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ اگر ہم کاف کا ترجمہ
کریں گے کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی یہاں سے اگر ہم کاف کو ہٹا بھی دیں تو معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، معنی کے اندر کوئی فرق پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہاں کاف لیس کمثلہ کے اندر کاف زائدہ ہے۔ ترکیب حسب سابق ہوگی، واو یہ عاطفہ مان لیتے ہیں، استنافیہ مان لیتے ہیں، الکاف مبتدا، لام حرف جائے، تشبیہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر قائم ان کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، نحو مضاف، زید مبتدا، کالاسدی، جار مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وقت تکون زائدۃ، واو عاطفہ، قد یہ حروف تقلیل غیر عاملہ ہے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر یہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، زائدۃ یہ اس تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو قولہ تعالی، نحو سے پہلے مثال مبتدا محذوف، قولہ تعالی نحو مضاف، اور قولہ تعالی حسب سابق یہ وزن بن جائے گا قول۔ اس کے بعد ہے لیس کمثلہ شیء، لیس فعل ناقص، کاف یہ جارہ حرف جر، مثلہ مثل مضاف، ہاں مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر قائلن سے متعلق ہو کر فعل ناقص لیس کی خبر مقدم، اور شیء یہ ہے لیس فعل ناقص کی لیس فعل ناقص کا اسم مؤخر، لیس فعل ناقص اپنے خبر مقدم اور اسم مؤخر سے مل کر یہ بن جائے گا قولہ تعالیٰ کا مقولہ، قولہ تعالیٰ قول اپنے مقولہ سے مل کر نحو مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ومز ومنذ لابتداء الغایۃ، اور حرف مز اور منذ یہ دونوں زمانے ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے آتے ہیں، جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، یہ بھی مذ اور منذ یہ بھی حروف جر میں سے ہیں، اور یہ یہاں صاحب کتاب نے ان کے دو معنی کو بیان کیا ہے۔ تو پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ومذ ومنذ، اور لفظ مذ اور منذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، زمان ماضی میں غایت کی ابتدا کے لیے آتے ہیں، جیسے نحو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، جیسے میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد ای ابتداء عدم رؤیت ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعے کے دن سے ہوئی، کان ایاہ اچھا عدم رؤیت ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن جو اب تک جاری ہے۔ یہ مذ اور منذ کا پہلا معنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لفظ استعمال کیا لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، غایتوں کے معنی پہلے آ چکا ہے، غایتوں کے معنی آتے ہیں مقصود، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی فعل مقصود ہے چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، زمان ماضی میں اس کی اول مدت کو بتانے کے لیے دونوں آتا ہے، یعنی ہمارا جو بھی فعل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، یعنی ہم کھانا نہیں کھا رہے ہیں یا ہم جو ہے نہا نہیں رہے ہیں، تو اس کی اول مدت، اس کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، اس کو بتانے کے لیے مذ اور منذ کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال لیا ہے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، یا دوسری مثال ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ میں نے اس کو، مثال کے طور پر ہمارے ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے، اب اس کو ہم نے پچھلے جمعے کو دیکھا تھا اور آج جو ہے جمعے کا دن ہے، ایک ہفتہ ہو گیا، اب ہم اپنے ایک دوست خالد سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے زید کو جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے۔ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، یہاں مذ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منذ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم نے زید کو
جمعے کے دن سے نہیں دیکھا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اسی کو مطلب ای ابتداء عدم رؤیتی، ای ابتداء عدم رؤیتی ایاہو، یعنی مثال کے طور پر اس کو یعنی زید کو میرا نہ دیکھنا، کان یوم الجمعہ، یہ اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی؟ جمعے کے دن سے ہوئی، الان جو اب تک جاری ہے، اب تک میں نے اسے نہیں دیکھا. تو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں کہ فعل مقصود یعنی زید کو دیکھنا ہے، مثال کے طور پر اس کی شروعات کب سے ہوئی تھی، اس کو بتانے کے لیے لفظ منذ استعمال ہوا. ایک معنی ہو گئے. وقد تکون بمعنی جمیع المدتی. اچھا اس پہلے مثال کے اندر یہ دیکھیے کہ یہاں یہ نہیں بتلایا گیا کہ کتنے دن تک میں نے نہیں دیکھا، یہ اس کا انحصار نہیں کیا گیا. اب دوسرا معنی دیکھتے ہیں. وقد تکون بمعنی جمیع المدتی، اور کبھی کبھی یہ یعنی مذ اور منذ یہ پوری مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. نحو ما رأیتہ مذ یومین او منذ یومین، جیسے میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا ہے. دونوں کا مطلب ہوگا ما رأیتہ مذ یومین یا ما رأیتہ منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا ہے. مثال کے طور پر کیا مطلب ہے اس کا؟ ای جمیع مدت انقطاع رؤیت ایاہ یومان، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے. تو اس دوسرے معنی کیا بتلایا گیا ہے؟ یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی فعل ہو، اس کی ابتدا سے اب تک، جب تک میں بتا رہا ہوں اپنی معافی ضمیر کو ادا کر رہا ہوں، کتنی مدت ہوئی ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نے زید کو جمعے کے دن دیکھا تھا اور آج اتوار کا دن ہے. اب ہمیں بتلانا ہے اپنے دوست سے کہ میں نے زید کو جمعے کی مدت سے اب تک نہیں دیکھا ہے، بالکل انحصار کے ساتھ بتانا ہے. تو اس کے لیے مضمر منذ استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ یہاں پر جب اس معنی میں استعمال ہوگا تو فی ظرفیت کے معنی میں ہوگا. لہذا ما رأیتہ فی یومین کہیں یا ما رأیتہ مذ یومین یا منذ یومین کہیں، دونوں کے معنی ایک ہوں گے. یہ بات یہاں پوری ہو گئی. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو واو استنافیہ ہے اور مذ یہ معطوف علیہ، منذ یہ معطوف، واو حرف عطف بیچ میں ہے. تو واو استنافیہ مذ یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، منذ معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا. لام حرف جر، ابتدا مصدر مضاف، الغایت مضاف الیہ، فی حرف جر، زمان موصوف اور الماضی اس کی صفت. موصوف اپنے صفت سے مل کر یہ فی حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ابتدا مصدر مضاف کے. ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہوگا لام حرف جر کا، لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ کائنان، یہاں شبہ فعل مقدر مانیں گے. ٹھیک ہے، مذ اور منذ کی مناسبت سے کائنان مانیں گے تثنیہ. کائنان شبہ فعل اپنے پوشیدہ فاعل، اس کے اندر جو کائنان شبہ فعل ہم مقدر مانیں گے اس کے اندر ہما ضمیر پوشیدہ مانیں گے. تو کائنان شبہ فعل اپنے پوشیدہ فاعل ہما اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے نحو ما رأیتہ مذ یوم الجمعہ، مثال مبتدا محذوف، اور اس کے بعد نحو مضاف، ما نافیہ، رأیتہ فعل و فاعل، ہا مفعول بہ، مذ جارہ حرف جر، یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا. او حرف عطف، منذ حرف جر، یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ رأیتو فعل کے متعلق ہو کر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر یہ پورا جملہ بن جائے گا مفسر. آئی حرف تفسیر، ابتدا مصدر مضاف، عدم مصدر مضاف الیہ مضاف، اور رؤیتی یہ مصدر ایوی مصدر ہے مضاف الیہ مضاف، اور اس میں جو یا ضمیر ہے مضاف الیہ. تو ایک کڑی میں بنی ہوئی ہے مضاف، پھر مصدر مضاف الیہ مضاف، پھر مصدر مضاف الیہ مضاف، اور ان سب کا مضاف الیہ یا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یا جو ہے
یہ تو مضاف الیہ ہونے کے ساتھ ساتھ رویت جو مصدر ہے اس کا یہ فاعل بنے گا، اور یاہو اسی رویت مصدر کا مفعول بھی، رویت مصدر اپنے مضاف الیہ یا اور مفعول بھی یاہو سے مل کر عدم کا مضاف الیہ، عدم مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر ابتدا کا مضاف الیہ، ابتدا مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مبتدا۔ اس کے بعد ہے کانا، کانا فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، اور یوم مضاف، الجمعۃ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کانا فعل ناقص کی خبر، الی حرف جار، اور الآن مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کانا کے متعلق، کانا فعل ناقص اپنے اسم خبر اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا یہاں جو مبتدا بنا تھا اس کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مفسر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے وقد تکون، وقد تکون، یہاں دیکھیے تکون ہے اور دوسرے نسخے میں تکونانی ہے، وہی صحیح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا جو مرجع ہے وہ مصدر منصوب دونوں ہے۔ تکونانی کے اعتبار سے ہم ترکیب کریں گے، واو استنافیہ قاد حرف تقلیل عرف غیر عمل میں سے ہے، تکونانی فعل ناقص اور اس کے اندر پوشیدہ ضمیر جو مصدر منصوب کی طرف راجع ہے اس کا اسم، با حرف جر، معنی مضاف، جمی مضاف الیہ مضاف، اور المدتی مضاف الیہ، جمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر کیا کہتے ہیں مضاف الیہ ہوا، معنی مضاف کا، معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا، یہاں پر ہم جو ہے شبہ فعل نکالیں گے مستعملتینی، مستعملتینی یہ اسم مفعول ہے، شبہ فعل ہے، مستعملتینی شبہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا نائب فاعل، شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر تکون فعل ناقص کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہاں یہ ترکیب پوری ہوئی۔ اس کے بعد آگے ہے نحو ما رأیتہ منذ یومین اور منذ یومین، مثال مبتدا محذوف، اور نحو مضاف، ما یہ نافیہ ہے، رأیت فعل و فاعل ہا مفعول بھی، منذ حرف جر، یومین یہ بن جائے گا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ ہوا، او حرف عطف، منذ یہ حرف جر، یومین مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، رأیت فعل ہے اس کے متعلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر بن جائے گا مفسر۔ آئی حرف تفسیر، جمیع مضاف اور مدتی مضاف الیہ مضاف، انقطاع مضاف الیہ مضاف، اور پھر یہاں رویت ہے تو رویت مضاف الیہ مضاف اور مصدر بھی ساتھ ساتھ میں، اور اس کے اندر یا جو ضمیر ہے مضاف الیہ، اور یاہو جو ہے یہ رویت جو شبہ فعل ہے اس میں جو یا ہے یہ اس کا فاعل بھی بنے گا، اور یہ یاہو جو بنے گا یہ اس کا مفعول بھی، رویت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ انقطاع کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مدتی کا مضاف الیہ، مدتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جمیع کا مضاف الیہ، جمیع اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور یومانی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا محذوف، مثال کی خبر، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔